بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا ریلیف ملا ہے، اور لطیف خان کھوسہ نے پورا ٹل لگا کے پوری کوشش کر کے آج یہ ریلیف لیا، اور وہ بھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بینچ سے۔ توہین عدالت کی درخواست تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور اس میں پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کون سی رپورٹس جمع کروائیں اور کون سی جو ڈاکومنٹس ہیں اور دستاویزات ہیں وہ عدالت میں جمع کروائیں، اور پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لطیف خان کھوسہ کے آرگومنٹس کے حوالے سے، اور پھر عدالت نے جو فیصلہ جاری کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے 2600 پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی چھیننے سے متعلق دستاویزات عدالت میں جمع کروائیں۔ پی ٹی آئی وکلا نے لیول پلینگ فیلڈ میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں، جس میں بتایا گیا کہ 2000 سے زائد رہنماؤں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ اضافی دستاویزات کے مطابق پی ٹی آئی کے 668 ٹاپ لیڈرشپ کے کاغذات مسترد ہونے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے 2000 کے قریب حمایت یافتہ اور سیکنڈ فیز کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی چھیننے کے 56 واقعات پیش آئے۔ پی ٹی آئی کی تجویز کنندہ اور تائید کنندگان کی گرفتاریوں کی گئیں۔ پی ٹی آئی ویڈیو ثبوت بھی سپریم کورٹ میں دوران سماعت پیش کر دیا گیا، اور اس پر پھر جو 3 رکنی بینچ تھا جیسے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اس میں جو معزز جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، آج جو محمد علی مظہر صاحب ہی نے یہ ریلیف دلوایا ہے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس طرف نہیں جانا چاہتے تھے، اور جسٹس جو مسرت ہلالی صاحب ہیں وہ تو مکمل سماعت میں کئی گھنٹوں پر مشتمل سماعت، اور وہ مکمل خاموش رہیں، اور محمد علی مظہر صاحب نے جو اصل ایشو تھا اس کے اوپر آنے کو، چونکہ ایک خط الیکشن کمشنر پنجاب نے جاری کیا تھا چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے خلاف اور ریٹرننگ افسران کے خلاف، اور وہ باقاعدہ طور پر ایک چارج شیٹ تھی ان تمام عہدیداران کے خلاف، اس پر پھر ہم نے دیکھا کہ بار بار لطیف خان کھوسہ جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو آج لطیف خان کھوسہ پیش ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اگر آج لطیف کھوسہ نہ ہوتا تو یہ ریلیف نہیں ملنا تھا، چونکہ یہ اس لیول کا کوئی وکیل ہی لے سکتا ہے، وہ اعتزاز احسن ہو، وہ سلمان اکرم راجہ ہو، یا وہ حامد خان صاحب ہوں، یا وہ لطیف کھوسہ ہوں، اس لیول کا بندہ اس سے نیچے نہیں ریلیف لے سکتا تھا، چونکہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ بولتے ہیں اور آگے سے آج باقاعدہ طور پر جو لطیف کھوسہ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے یہ سردار کا ورڈ کیا، آپ نے سردار لطیف خان کھوسہ کیا ہوتا ہے، تو آپ سردار، یہ تو غلاموں والی سوچ ہے اور اس طرح کی، حالانکہ ہمارے اپنے معزز جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ہمارے ہائی کورٹ میں جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، اسی طریقے سے سردار مختلف ججز کے ساتھ بھی لگتا ہے، لیکن بہرحال وہ سینئر 55 سال ہو گئے ہیں لطیف کھوسہ کو وکالت کرتے ہوئے، اور عدالت کی جانب سے بار بار جو اظہار برہمی کیا جاتا رہا۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں، توہین الیکشن کمیشن میں آپ نے، توہین عدالت میں آپ نے سیکرٹری داخلہ کو فریق بنایا ہے، آپ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہے، تمام 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز 4 صوبوں کے، تو آئی جی اور چیف سیکرٹری کا کیا لینا دینا؟ ہمارا جو 22 دسمبر کا فیصلہ ہے وہ تو ہے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن، تو ہمارا معاملہ چیف سیکرٹریز کے ساتھ کیا ہے یا آئی جیز کے ساتھ کیا ہے؟ اس پر لطیف خان کھوسہ نے کہا کہ جناب آپ نے جو 22 دسمبر کا فیصلہ دیا اس میں آپ نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور آپ نے کہا کہ جی تمام جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ آرٹیکل 220 کے تحت پابند ہیں کہ وہ جو الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد کریں۔ اب جب الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے 3 بجے اسی دن 22 دسمبر کو ہمیں کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ جائیں اور جا کے آپ جو الیکشن کمیشن سے ملے، ہم چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئے، پورا الیکشن کمیشن موجود تھا، پاکستان تحریک انصاف کا وفد جاتا ہے، وہ جا کے اپنی جو گزارشات ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا جاتا ہے تمام چیف کمشنرز کو، جو الیکشن کمشنر ہیں صوبائی اور تمام جو اتھارٹیز ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہیں ان کو وہ جاری کیا جاتا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ خیبر پختونخوا کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، مسئلہ صرف پنجاب کا تھا، بلوچستان اور سندھ میں تو چونکہ اس طریقے سے ویسے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کو اٹھنے کی اجازت دی گئی، وہاں تو یہاں ایک زرداری ازم ہے اور وہاں وڈیرا ازم ہے، دونوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور عمران خان وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، اور جو حالات تھے تو ابھی جو اس وقت انتخابات تھے وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہی پاکستان تحریک انصاف کا زور ہے۔
تو پنجاب میں یہ سارے مسائل ہوئے اور خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ نے کافی حد تک لوگوں کو ریلیف دیا. باقی جن کے کاغذات مسترد ہوئے وہ سارے کے سارے پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ٹرائبونل میں. تو وہ جیسا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی درخواستیں منظور ہونے کا, تو وہ ہو جانا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب معاملہ تھا کہ جی لطیف خان کھوسا کہیں کہ جی ہماری جو پٹیشن ہے توہین عدالت کی, اس کے صفحہ نمبر 12 پہ میں نے وہ خط لکھا ہے جو خط الیکشن کمشنر پنجاب نے, صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو لکھا تھا اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپی بھیجی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک فلڈ آیا ہوا ہے کمپلینٹس کا, اور میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. یہ 24 دسمبر کا تھا کہ کس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے, تو اور حتیٰ کہ ریٹرننگ افسران کے سامنے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے. یہ لکھا پھر جو ڈسٹرکٹ الیکشن جو تھے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور کے, ریجنل الیکشن کمشنر لاہور, انہوں نے الگ الگ خطوط لکھے. جیسے ہی پیج 12 پہ لطیف خان کھوسا جاتے تھے تو روک لیا جاتا تھا. قاضی فضیل صاحب کہتے تھے اس خط کو چھوڑیں, یہ تو ریلیونٹ نہیں ہے. وہ کہتے تھے جناب والا یہی تو ریلیونٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے, یہ تو صوبائی الیکشن کمشنر کا ہے, تو آپ نے ان کو فری کی نہیں بنایا, ان کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے, یہ توہین عدالت ہے ان لوگوں کے خلاف جن کے آپ نے نام لکھے ہیں. انہوں نے کہا حضور والا ہم سے ملاقات کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر بعد میں یہ سارا کچھ ہوا, انہوں نے وہاں پر بھیجا, انہوں نے وہاں پر مراسلے بھیجے, انہوں نے صوبائی الیکشن کمشنر کو کہا, صوبائی الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ڈائریکشنز آئی تھیں اس پر عمل درآمد کروانا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا تھا, ہماری تو بات ہی نہیں سنی جا رہی تھی, تو ہم کہاں جاتے, کس کے پاس جاتے ہیں ہم ریلیف لینے کے لیے, تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن تھی نہیں. تو وہاں الیکشن کمشنر پنجاب نے جب یہ خود مانا کہ فلڈ آیا ہوا ہے کمپلینٹس کا, اور ہم میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور تقریباً ہر ضلع سے یہ شکایات ہیں, اور جو ان کے ریٹرننگ افسران سے پولیس چھین رہی ہے جو کاغذات نامزدگی امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ریٹرننگ آفس کے باہر سے اور اندر سے بھی یہ ورڈ ہے اس لیٹر میں. یہ وہ لیٹر تھا جس پر الیکشن کمیشن پھنس گیا. حالانکہ یہ کسی صورت, وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس 39 کمپلینٹس آئی تھیں, الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمارے پاس 39 آئی تھیں, ہم نے ساری ڈسپوز آف کرنی, تمام پہ ڈائریکشن دے دی. لطیف خان کھوسا کہتے تھے جناب اگر انہوں نے خالی ایک پیپر لکھ کے ڈائریکشن دینی ہے, ساری کی ساری مشینری تو الیکشن کے دوران وہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتی ہے, تو یہ ریموو کریں نا آئی جی کو, ریموو کریں چیف سیکرٹری کو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بس یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے, ان کی تو ذمہ داری ہے. جب سپریم کورٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات اور لیول پلینگ فیلڈ دیں, تو یہ ان کے آرڈر, انہوں نے آرڈر کیا, عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, تو یہ سخت ایکشن لے سکتے تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا ان کا اپنا جو خط ہے اس خط میں یہ سارا واضح ہے. 4 دفعہ کوشش کے بعد بالآخر لطیف خان کھوسا بھی تو آگے پھر وہ ساری زندگی وہ ڈیل کرتے گزرے ہیں معزز عدالتوں کو, تو وہ آخر کار وہ کامیاب ہو گئے خط پڑھنے میں. جب وہ خط پڑھا تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس خط کو پکڑ لیا. محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اس خط نے, یہ جو خط آپ کے صوبائی الیکشن کمشنر نے لکھا اور آپ کو بھی الیکشن کمیشن کو بھی کاپی بھیجی, اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, اس کے بعد آپ نے کیا ایکشن لیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس. اور بار بار عدالت صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کا جواب دیں, اور وہ ادھر ادھر کی باتیں سناتے تھے, کبھی کوئی لیٹر سامنے لے آتے تھے, کبھی کچھ لے آتے تھے. انہوں نے کمپلائنس رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی کہ جناب ہم نے تو آپ کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا ہے, ہم نے تو جو آپ نے کہا تھا ہم نے کر دیا, بس بات ختم ہو گئی. لطیف خان کھوسا کہتے تھے کہ کون سا عمل درآمد ہوا ہے کو ہمیں بھی تو دکھایا جائے, ہمیں بھی تو بتایا جائے کہ کون سا ہوا ہے, کس طریقے سے ہوا ہے. یہ کوئی ان کی جانب سے جو یہ پلی لی جا رہی ہے, ان کی جانب سے یہ جو سٹانس لیا جا رہا ہے کہ ہم نے عمل درآمد کیا, کچھ نہیں کیا. اب وہ لیٹر ان کے گلے پڑ گیا, وہ ایسا لیٹر ان کے گلے پڑا کہ اس سے یہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ زور بھی پنجاب میں تھا, پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کی حد تک کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا, پشاور ہائی کورٹ کی حد تک وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا رہی ہے, پنجاب کی حد تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف چاہتی یہ ہے کہ اب انتخابات سے پہلے, چونکہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے, ابھی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کا جو کردار ہے وہ مزید کھل کے سامنے آنا ہے, تو یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے روکا جائے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے احکامات لیے جائیں, سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات کو دیکھے. بہرحال
بہت لمبے دلائل کے بعد اور لطیف خان کھوسہ نے بار بار عدالت کے سامنے، عدالت نے یہ بھی کہا، آج قاضی فاضل صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملات تو متعلقہ ہائی کورٹس کے ہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ جاتے. انہوں نے کہا جناب لاہور ہائی کورٹ جانے پر آپ نے میرے وکیل پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے، نوٹس بھیج دی ہے، میں کیسے ہائی کورٹ میں جاؤں؟ میں توہین عدالت سے ڈر لگتا ہے، اگر میں ہائی کورٹ چلا جاتا پھر آپ نے توہین عدالت لگا دینی تھی. یہ لطیف کھوسہ نے سامنے یہ بات کر دی. انہوں نے کہا آپ نے میرے وکیل پر، بیرسٹر عمیر نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میرے وکیل پر آپ نے توہین عدالت لگا دی، تو میں کیسے ہائی کورٹ جاتا؟ اس بات پر پھر وہ ہائی کورٹ والے معاملے سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور بار بار پی ٹی آئی کا تو نام لیتے ہی جو برہمی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سیاسی بات نہ کریں. جب معاملہ الیکشن کا ہے تو وہ سیاسی معاملہ ہے، ایک سیاسی جماعت کا چیئرمین آپ کے پاس آیا ہے تو وہ سیاسی بات ہی کرے گا نا، الیکشن کی جو بات ہے. تو اور اس میں اور کیا بات کرنی ہے؟ تو بہرحال لطیف خان کھوسہ بڑا زور لگا کے، بڑا ٹل لگا کے وہ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو اور جو آئی جی پنجاب کو اور الیکشن کمیشن سے بھی جواب مانگ لیا ہے، لیکن چیف سیکرٹری کو، آئی جی پنجاب کو اور نگران حکومت پنجاب کو توہین عدالت میں نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے رپورٹ طلب کر لی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اور آپ کے خلاف یہ جو الزامات ہیں، پاکستان تحریک انصاف بار بار لطیف کھوسہ کہتے تھے میرے پاس سی ڈی ہے جناب، یہ ہزاروں واقعات ہیں، آپ دیکھ تو لیں، ایک دفعہ تو دیکھیں کہ حشر کیا ہوا ہے انہوں نے. اب قاضی فاضل صاحب اس طرف لے کے جانا چاہتے تھے بھی اگر آپ کے ریٹرننگ افسران کے ریجیکٹ ہو گئے، آپ کہتے ہیں غلط ہوئے تو آپ اپیلوں میں جائیں، آپ کو ریلیف مل جائے گا. وہ کہتے تھے ہمیں تو وہاں تک جب جانے نہیں دیا، ریٹرننگ افسر تک جانے نہیں دیا، دفتر تک نہیں جانے دیا، نامینیشن جمع نہیں کروانے دیے، اب ہم نے چیلنج کرنا ہے تو ہمیں مصدقہ کاپیاں نہیں دی جا رہی، کہیں سے مصدقہ کاپی ملتی ہے تو وہ مصدقہ کاپی چھین لی جاتی ہے، ہم کہاں جائیں؟ یہ جب لطیف خان کھوسہ نے کہا تو محمد علی مظہر صاحب نے اس معاملے کے اوپر پھر اٹھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو لیٹر ہے یہ الیکشن کمیشن کا چونکہ اپنا ثبوت آ گیا کہ ان کے پاس کمپلینٹس آئی ہیں اور ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے اپنی شکایات دیں اور ریٹرننگ افسران کا جو کردار تھا اور جو انتظامیہ کا کردار تھا وہ سامنے ہے، اس وجہ سے عدالت نے ریلیف دیا اور عدالت نے ان بڑے لوگوں کو نوٹس جاری کیے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر یہ کوئی مزید کارروائی کریں گے تو وہ ساتھ ثبوت جمع ہوتا جائے گا سپریم کورٹ میں. آج میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس جاری ہونے سے، سپریم کورٹ میں کارروائی پینڈنگ ہونے سے اور نوٹس جاری ہونے سے 8 جنوری سوموار والے دن 11 بجے سماعت ملتوی کی ہے. اس نوٹس جاری ہونے کی وجہ سے آج ایک طرح کی نکیل ڈال دی گئی ہے اور الٹیمیٹ اب جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.